الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واملی لہم ان کیدی متین وقال اللہ عز وجل علی مقام آخر ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا نظام قدرت ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ظالموں کی رسی ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا یہ پاور اور میرا یہ اختیار جو سب پر غالب ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کی عقل لمیٹڈ ہے، پیسے بھی ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، اور پہلوانوں کو اپاہج بننے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ چلتا پھرتا انسان ایک پل میں اندھا ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ یہ باز آ جائے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں دیتا ہے، اور اس چھوٹ کو ظالم اگر اپنی عقل مندی ہوشیاری سمجھتا ہے تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، یقیناً میری پکڑ بہت سخت ہے۔ میں مہلت دیتا ہوں تو آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے زیادہ ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے۔ میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے مکاری کی، مکر کیا، فریب کیا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین پر جو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اب تک، اس کی ماں کا نام امریکہ ہے۔ اسرائیل اپنے دم پر یہ سب کچھ نہیں کر رہا، اس پر طاقت کا جو بھوت سوار ہے وہ امریکہ کے حمایت میں، اور امریکہ چونکہ اس کو اپنی ناجائز اولاد مانتا ہے، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس کا سپورٹ کرتا رہا۔ نتیجتاً ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے، مظلوم بے قصور لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، ننھے بچوں کو بے یارو بے مددگار چھوڑ دیا گیا، بھوک سے تڑپ کر کے بلک کر کے بچے مر رہے ہیں، ٹھنڈیوں میں کپڑے کے بغیر بچے مر رہے ہیں، عورتوں کو مار ڈالا گیا، ان کے مکانات تہس نہس کر دیے گئے۔ ابھی اللہ کی پکڑ آئی ہے امریکہ پر۔ کیلیفورنیا سے لے کر کے لاس اینجلس تک تقریباً 2200 ایکڑ زمین کے جنگل میں جو آگ لگی ہے، اب تک ان کا باپ نہیں بجھا سکا ہے۔ 50 ارب ڈالر کا نقصان اب تک کا ہوا ہے، 50 ارب ڈالر، اور تقریباً 2500 سے زیادہ مکانات جل کر کے سوہا ہو گئے، اور لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہیں۔ مظلوموں کی آہیں رنگ تو لاتی ہیں، دیر لگتی ہے، رنگ لاتی ہے، باوجود اپنا پاورفل ہونے کے، سپر پاور ہونے کے، قدرت کے عطاف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے۔ اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اب بھی اگر عقل آ جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ نے جو اپنی قدرت کا قہر آسمان کی شکل میں ان کے اوپر توڑ کر کے بتایا ہے کہ ہم تمہاری کمر توڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہاں، جب تک ہم چھوٹ دیتے ہیں تو تم اس کو اپنی آزادی مت سمجھو، ہم چھوٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں لوگ اس آگ سے چنتت ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے پکڑ کی ہے نا، اور ایسی پکڑ کئی بار آ چکی ہے، لیکن عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ اور جب اللہ ظالموں کے ظلم کی انتہا کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مہلت نہیں دیتا ہے۔ اور باضابطہ اس کی مثال نمرود، فرعون، حامان، شداد
قارون، یہ سب موجود ہے اس کی مثال۔ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو قدرت کا کوڑا اتنی خطرناک ڈھنگ سے پڑتا ہے نا کہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے مگر زخم بھرے نہیں جاتے۔ 50 ارب ڈالر کا کچھ مطلب ہوتا ہے، یہ تخمینہ ہے، اس سے زیادہ نقصانات ہو سکتے۔ اب شاید انہیں مظلوم اور بے یار و مددگار بچوں کی چیخوں کا شاید کچھ احساس ہوتا ہو، شاید انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسپتال میں ایڈمٹ بچے جو بم گرا کر کے مار دیے جاتے ہیں ان کا درد کیا ہوتا ہے، شاید انہیں احساس ہوگا کہ بھوک اور پیاس سے تڑپنا کس چیز کا نام ہے، شاید انہیں احساس ہوگا کہ اب جو ہے عورتوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں تو ان کی غربت کو اور افلاس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ اس مہلت دیے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے پاس ان کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، یقیناً میری پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے امریکہ کے لیے، لیکن یہ بہرحال درس عبرت ہے دنیا کے ہر انسان اور مسلمان کے۔ کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان مت کرو بیجا، کسی کو رلاؤ مت، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے اجابت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، آہ سے، اس لیے اس کی آہ اور خدا کے قبولیت کے دروازے کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں نا، اس طرح کی بدماشیاں لوگ کرتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، وہ اپنی طاقت کا وہ روب دکھانا چاہتا ہے غریبوں پر۔ جس کے پاس کوئی پاور آ جائے تو وہ اپنے پاور کو دکھاتا ہے، جس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ دولت کا جو ہے روب دکھاتا ہے۔ لیکن ایسے منگتوں کو یہ شعور ہونا چاہیے اس کی ہر ڈور قدرت کے ہاتھ میں ہے، چاہے مال کی ڈور باغ ڈور ہو، چاہے طاقت و شہرت کی باغ ڈور ہو، چاہے عقل و خرد کی باغ ڈور ہو، سب کی باغ ڈور اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ مکاریاں نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ جانے کیسے کیسے ہیومن رائٹس کے زبانی نعرے لگاتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی کا یہ دم بھرنے والے لوگ ہی پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ عراق کو تباہ کیا امریکہ نے، ایران پر ظلم ڈھائے امریکہ نے، لیبیا کو تباہ کیا امریکہ نے، افغانستان کو تباہ کیا امریکہ نے۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں جنگیں تھوپی گئی ہیں، انہی ظالموں اور بدبختوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی اجیرن بنائی گئی۔ وہ تو افغانستان کے پٹھان تھے جنہوں نے ان کی نانی یاد دلا دی، انہیں ایسا دوڑا کے مارا نا، اپنی پوری کی پوری فوج کی ساری سامگری چھوڑ کے بیٹے بھاگے ہیں افغانستان کی پہاڑیوں سے، اور انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان جب اپنی اوقات پہ آتا ہے نا خدا کی رحمت سے تو پھر کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ تو مسلمانوں کے صبر و ضبط کا امتحان دنیا کو نہیں لینا چاہیے۔ مسلم ایک ایسی قوم ہے جو صبر و شکر کا پیکر ہوتی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتی ہے۔ چھوٹا موٹا معاملہ وہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی حساب اللہ کیا دینا۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ ہماری ہر غلطی کو جو ہے وہ اپنے چادر رحمت سے چھپا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا حساب ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں، اگر آپ مسلمان پہ ظلم کرتے ہیں تب بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، کسی غیر مسلمان پہ ظلم کرتے ہیں تب بھی آپ نے حساب دینا اللہ کو، جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں کیڑوں مکوڑوں پر تو تب بھی آپ کو اس کا حساب اللہ کو دینا۔ صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، جنگل کا علاقہ آیا، رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالنے کا وقت ہوا تو گھاس پھوس بہت زیادہ تھا۔ صحابہ نے اس گھاس میں آگ لگا دی تو بہت ساری کیڑیاں تھیں، چیٹیاں، چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑے، وہ جل کر کے اپنے سوراخ اور بل کے باہر مرے ہوئے پڑے تھے، اور صحابہ نے اپنے خیمے لگا لیے۔ صبح حضور نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ ان اللہ کے کمزور مخلوق کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا؟ حضور وہ یہاں گھاس پھوس زیادہ تھا تو ہم نے اس میں آگ لگا دی تو اس آگ میں یہ جل گئے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے خدا کی کمزور مخلوق پہ ظلم کیا ہے، تم نے اپنے آرام و آسائش کے لیے
کمزور مخلوق کا گلا گھونٹ دیا، ان کے گھروں میں تم نے آگ لگا دی، یہ تمہیں حق نہیں بنتا تھا۔ اسلام کے پیغمبر جب اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں چیونٹیوں پر ظلم کرنے کی بنیاد پر، جبکہ وہ نادانستہ معاملہ تھا، پھر بھی حضور نے تلقین فرمائی یہ حق تمہیں نہیں تھا کسی قیمت پر، کیونکہ تم نے اپنے آرام کے لیے اللہ کی کمزور مخلوق کے گھر میں آگ لگا دی۔ کیا خیال ہے آپ کا جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ ہر سال نیا جشن منانے والوں کی 1 سال عمر کم ہو جاتی ہے، اور خوشی میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں یہاں سے بمبئی تک دھوم مچائیں گے، ہاں سیلیبریٹ کریں گے نئے سال کا۔ اس بے وقوف کو یہ پتا نہیں ہے او نئے سال کی خوشیوں میں جھومنے والے پاگل، تیری زندگی کا 1 سال مائنس ہو گیا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ کبھی اتنی مبارکبادیاں جنم دن کی، واہ واہ ہزاروں سال جیے آپ، وہ زندہ باد، مبارکباد مبارکباد۔ اچھا اسے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو اتنی مبارکبادیاں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اگر دنیا میں کسی بھی پارٹی کا کسی بھی کا حمایتی ہوتا ہے نا، کیا غلامی ادا کرتا ہے، جے جے باد، زندہ باد زندہ باد، جھنڈے لے کے زندہ باد، کود پھاند کے زندہ باد۔ جناب اتنے پوسٹر، اتنے میسج اخبار کی دنیا میں، اور جی ہورڈنگز کی دنیا میں، اور اس پہ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، لگتا ہے کہ شاید انہوں نے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال رکھا ہے، فلاں پارٹی کا، فلانے صاحب کا، فلانے صاحب۔ جس رب نے پیدا کیا اس کی غلامی کا پٹا کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ کیوں اپنے رب کی عبادت کرنے خدا کے گھر میں نہیں آتے ہو؟ کیوں غیرتیں مسلمان کی مر گئی ہیں؟ ابھی رات میں ہم رون میں تقریر کرنے گئے، 4 مسجدیں ہیں، چاروں مسجدوں کو ملا کر کے 60 نمازی ہیں۔ کتنے ہیں؟ جو جامع مسجد ہے اس میں 15 نمازی، ایک مسجد میں 4 نمازی، کل چاروں کو ملا کر کے کبھی کبھی 60 نمازی ہو جاتے ہیں، یہ اماموں نے بتایا۔ اور تقریباً 60% مسلمانوں کی آبادی، جیسے یہ محلہ اپنا ہے ماشاءاللہ سنی جامع مسجد، 100% مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر 2 صف نمازی فجر میں، کبھی 1.5 صف۔ جتنی مچھلیاں کھانا ہے کھا لو، اور جتنے ایلوویرا کا حلوہ ٹھوسنا ہے بیٹے ٹھوس لو، اور گوند کا جو ہے کیا بولتے اس کو، ہاں لڈو، جتنا کھانا کھا لو۔ جس دن اللہ پکڑے گا نا قسم خدا کی تمہاری نانی یاد آ جائیں گے، یہ دھیان رکھنا۔ اپنے اعمال درست کر لو، اللہ کے دہلیز کرم پر حاضری دینے والے بن جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو حساب دینے کے لیے تیار رہنا، خدا کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اسی اپنے شہر قصبہ مکرانہ میں جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، مگر اب وہ لے کے ریڑھی لے کے کیا بولتے اس کو، ایسے لے کے چل رہے ہیں بیٹے، کچھ یوں چل رہی ہوں، کچھ یوں چل رہے ہیں، ہے کوئی ٹھیک کرنے والا ہی نہیں۔ کسی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ٹھیک ہو تب تک تو اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ جمعہ نہیں پڑھتے مردود، جمعہ نہیں پڑھتے، اتنے بے حیا ہو گیا مسلمان، اتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان۔ لیکن بہت سخت جملے استعمال کرتے ہیں آپ، تو لڈو کھلائیں آپ کو، یعنی آپ نماز نہیں پڑھتے تو کیا میں جنت کا ٹکٹ دے دوں آپ کو کہ آپ بہت بے نمازی ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے، الحمدللہ، یہ جنت کا ٹکٹ لے لو، یہ کروں میں نہیں کر سکتا۔ جس رب کی روزی دن بھر رات بھر بکریوں کی طرح چرتے رہتے ہو نا، اس رب کا کچھ نہ کچھ حق تو بنتا ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ دھیان رکھنا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، حالانکہ میری پکڑ بہت سخت